بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 24۔ آتے ہیں ہم اپنی تفصیلی سوالات کی طرف۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، پاکستان کے پہاڑی سلسلوں پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے پاکستان کے شمال میں شمال مغرب اور مغرب میں پہاڑی سلسلے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شمالی پہاڑی علاقے، اس سلسلے میں شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب کا شمالی علاقہ، مریخ، کلیات، کاغان وغیرہ کی خوبصورت وادیاں شامل ہیں۔ یہ پہاڑ 2 سلسلوں پر مشتمل ہیں، کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ، کوہ کراکورم کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ یہ ایک وسیع سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ جو مشرق میں آسام سے شروع ہو کر مغرب میں دریا سندھ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے مزید 3 ذیلی سلسلے ہیں۔ شوالیہ کا پہاڑی سلسلہ یہ کوہ ہمالیہ کا سب سے کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی اوسط بلندی 600 میٹر ہے سے لے کے 1200 میٹر تک ہے۔ جنوبی ہزارہ، اٹک، راولپنڈی کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمالیہ صغیر یا پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ، یہ سلسلہ شوالیہ کے سلسلے میں جو ہے شمال میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط بلندی جو ہے وہ 1800 تا 4600 میٹر ہے۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹاگرام اور کلیات جیسے خوبصورت علاقے اس میں واقع ہیں۔ ہمالیہ کبیر یہ ہمالیہ کا سب سے بلند ترین سلسلہ ہے جس کی اوسط بلندی جو ہے وہ 6000 میٹر ہے۔ دنیا کی 7ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے نانگا پربت جو کہ 8126 میٹر بلند ہے، اسی میں واقع ہے۔ جھیل سیف الملوک اور بہت سے گلیشیئر بھی اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ کوہ کراکورم کا پہاڑی سلسلہ یہ سلسلہ کوہ ہمالیہ کے شمال میں ہے اور اس کی اوسط بلندی جو ہے وہ 6100 میٹر ہے۔ دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی جو K2 ہے جو 8611 میٹر بلند ہے، اسی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ 20 گلیشیئر ایسے ہیں جو 20 کلومیٹر سے لمبے ہیں۔ دریا خنجرب اور کراکورم جو ہے وہ یہاں پہ واقع ہے۔ شمال مغربی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے مشرقی پہاڑوں کی نسبت کم بلند ہیں۔ اس میں بعض پہاڑی سلسلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بناتے ہیں۔ یہ پہاڑ مزید کئی سلسلوں میں تقسیم ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ کوہ ہندوکش، اس سلسلے میں چترال اور شمالی علاقہ جات کا مغربی علاقہ شامل ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے ترشمیر ہے۔ دریا چترال بھی اس سلسلے میں بہتا ہے۔ تاریخی درہ خیبر بھی اس سلسلے میں واقع ہے جو پشاور اور کابل کے درمیان ہم طرف کا ذریعہ ہے۔ کوہ سفید یہ پہاڑ چنار سے شروع ہوتی ہے اور اس کی بلندی جو ہے وہ 3600 میٹر ہے۔ اسی کا رامسر اس کی بلند ترین چوٹی ہے۔ وزیرستان کے پہاڑ زرخیز وادیوں پر مشتمل ہے کہ یہ پہاڑ تقریباً 1500 تا 3000 میٹر بلند ہے اور اس سلسلے میں وانا اور میران شاہ کے علاقے جو ہیں وہ واقع ہیں۔ کوہ سلیمان کا سلسلہ جو ہے مشرق کی طرف 450 کلومیٹر طویل ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے تخت سلیمان ہے جو 3847 میٹر ہے۔ کوہ کیکر جو ہے یہ سلسلہ سندھ کے زیر میدان کو صوبہ بلوچستان سے جدا کرتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 400 کلومیٹر لمبا اور 30 کلومیٹر جو ہے وہ چوڑا ہے۔ اسی طرح سوال ہے ہمارے پاس، آب و ہوا کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سوال نمبر 2 کا، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو 8 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بلند پہاڑی خطہ، سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ موسم سرما میں موسم انتہائی سرد اور گرمی میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اس خطے میں جو ہے شمالی علاقہ جات اور شمالی خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ مرطوب پہاڑی خطہ وہ علاقے جو سطح سمندر سے کم بلند ہو کر مرطوب پہاڑی خطہ جو ہے کہلاتے ہیں۔ یہاں مونسون اور مغربی جو سرد ہواؤں کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ موسم گرما میں بارشیں ہوتی ہیں اور موسم معتدل ہوتا ہے، اور سردیوں میں بارشیں اور برف باری کی وجہ سے جو ہے موسم سرد ہوتا ہے۔ مریخ، کلیات و پہاڑ چنار کے علاقے اس میں خطے میں واقع ہیں۔ نیم خشک پہاڑی خطہ ہے، یہ پہاڑ کم بلند ہے۔ موسم سرما میں موسم سرد اور کافی بارشیں اور برف باری ہوتی ہیں۔ موسم گرما معتدل رہتا ہے۔ کلات اور کوئٹہ، کیرلا، سیف اللہ اور قبائلی علاقے جو ہے اس میں شامل ہیں۔ نیم مرطوب میدانی خطہ، اس خطے میں دامن کوہ کے میدانی علاقے شامل ہیں۔ یہاں موسم جو ہے معتدل، موسم سرما اور خشک، اور جبکہ موسم گرما جو ہے اس میں گرمی زیادہ اور کافی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے میں سیالکوٹ، گجرات، اسلام آباد کے علاقے شامل ہیں۔ نیم خشک میدانی خطہ، یہ خطہ پاکستان کے زرخیز میدانی علاقوں شمالی پنجاب اور وادی پشاور پر مشتمل ہے۔ یہاں کی بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما معتدل اور خشک، جبکہ گرمی کا موسم جو ہے وہ شدید گرم ہوتا ہے۔ نیم صحرائی خطہ، صوبہ سندھ کا زیادہ تر جو ہے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کا وسطی علاقہ نیم صحرائی خطے میں واقع ہے۔ یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم گرما شدید اور
کم اور موسم سرما جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے۔ صحرائی خطہ، پاکستان کے صحرائی خطے میں درپارکا، چولستان، تھل، ہاران شامل ہے۔ یہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کا اہم پیشہ جو ہے وہ غلہ بانی ہے۔ ساحلی خطہ، سمندر کے کنارے واقع علاقے کو ساحل کہا جاتا ہے۔ یہاں گرمی کے موسم میں گرمی اور سردی کا موسم جو ہے معتدل رہتا ہے۔ اس خطے میں پاکستان کی اہم بندرگاہ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر واقع ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، پاکستان کے قدرتی نباتات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پاکستان کے قدرتی نباتات جنگلات ہیں۔ جنگلات وہ قدرتی نباتات ہیں جو زمین کے بڑے رقبے کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی ملک میں 25% رقبے پر جو ہے جنگلات ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صرف 4.8% رقبے پر جنگلات ہیں۔ پاکستان میں پائے جانے والے قدرتی نباتات جو ہیں وہ چند یہ ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بلند پہاڑی جنگلات، یہ جنگلات جو ہے سرد پہاڑی علاقوں مثلا سوات، دیگ، چترال اور کلیات وغیرہ پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سدا بہار جنگلات ہیں، ان میں جو ہے چیڑ ہے، دیوڈر ہے، نندر اور پرتل کے درخت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پہاڑی مخروطی جنگلات، یہ جنگلات پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگلات سدا بہار ہوتے ہیں اور کم حرارت میں نشونما پاتے ہیں۔ ان جنگلات میں صنوبر جو ہے وہ ہمارے پاس دیودار ہے، چلغوزے کے درخت ہیں، یہ عمارتی لکڑی اور فرنیچر بنانے کے کام آتے ہیں۔ یہ جنگلات کوئٹہ، کلات، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں پائے جاتے ہیں۔ بیلے کے جنگلات، یہ جنگلات جو ہے ہمارے پاس دریا سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ ان جنگلات میں شیشم اور ببول کے درخت پائے جاتے ہیں جن کی لکڑی انتہائی عمدہ، سخت اور عمدہ ہوتی ہے جو فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ ساحلی جنگلات، دریا سندھ اور حب کے ڈیلٹا پر پائے جانے والے جنگلات ساحلی جنگلات کہلاتے ہیں۔ یہ درخت جو ہے نمکین پانی میں نشوما پاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کی اونچائی تقریباً 3 سے 6 میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کی لکڑی بھی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ اگائے گئے جنگلات، یہ جنگلات خود لگائے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر شیشم ہے، ببول ہے، الائچی اگائی جاتی ہے۔ اس قسم کے جنگلات لاہور کے قریب چھانگا مانگا، تل کے صحرا میں، ضلع ساہیوال اور غلام محمد میں اور گدو بیراج کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ خشک جھاڑی دار جنگلات، وہ جنگلات جو کانٹے دار درختوں پر مشتمل ہوں، صحرا میں اگتے ہوں۔ خشک جھاڑی دار جنگلات جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ کیکر، بیر ہے، بلوسا ہے، کرید ہے، شاہبلوت جو ہے اس خطے کے اہم نباتات ہیں۔ یہ جنگلات دریا سندھ کے میدان اور بلوچستان کے صحرائی علاقوں میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، قدرتی خطے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے قدرتی خطے تفصیل سے بیان کریں۔ جواب قرۂ ارض پر وہ مخصوص رقبہ جس کی طبی خدوخال، آب و ہوا، قدرتی نباتات، جانور اور انسانی سرگرمیاں ایک جیسی ہوں، قدرتی خطہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کے قدرتی خطے جو ہے ارض پاکستان کو 5 قدرتی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو درج ذیل ہے۔ میدانی خطہ، انسانی اعتبار سے میدانی خطہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ علاقہ کاشتکاری کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہے اور سڑکوں اور ذرائع نقل و حمل کی دستیابی کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے زیادہ تر گنجان آباد والا خطہ ہے۔ اس خطے میں جو ہے صوبے پنجاب اور سندھ کے جو علاقے شامل ہیں۔ پاکستان کے قابل کاشت رقبے پر 80% جو ہے رقبہ ہے اسی خطے میں ہے۔ یہاں گندم، کپاس جو ہے، چاول اور گنی کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ یہ خطہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سکر اور حیدرآباد پر مشتمل ہے۔ یہ تمام صنعتی شہریں ہیں اور پیداوار کی جو ہے بڑی منڈی ہے۔ صحرائی خطہ بھی میدانی علاقوں کا جو ہے حصہ ہے، لیکن یہاں جو ہے دریا سندھ کے میدانی علاقوں کی نسبت زیادہ پیداوار نہیں ہے کیونکہ بارشوں کی کمی رہتی ہے۔ یہاں کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، بیر بکریاں پالتے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے یہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن مناسب اقدامات اور نہری پانی کی ترسیل کے سلسلے میں کے ذریعے ان علاقوں کو جو ہے وہ زیر کاشت لانا ممکن ہے۔ ساحلی خطہ، سمندر کے کنارے موجود علاقے کو ساحلی خطہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے دریا سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ جو ہے کراچی کا ساحل اور مکران کا ساحل جو ہے اس خطے میں شامل ہے۔ سمندر سے آنے والی مرطوب ہواؤں کی جو وجہ سے جو ہے یہاں موسم معتدل رہتا ہے۔ ساحلی علاقوں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے، اس کے علاوہ تجارت بھی کرتے رہتے ہیں۔ نیم خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ جو ہے ہمارے پاس، یہ کم بارشوں والا انتہائی خشک خطہ ہے۔ سردیوں میں شدید جو ہے وہ سردی جبکہ گرمی میں جو ہے گرمی معتدل ہوتی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی اور لوگ میدانی علاقوں کی طرف عارضی ہجرت کرتے ہیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر جو ہے بھیڑ بکریاں پالنا ہے۔ یہ خشک پھلوں کا جو ہے مرکز ہے۔ اس کے علاوہ سیب، خوبانی، انگور اور آڑو وغیرہ یہاں پر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مرطوب پہاڑی خطہ ہے۔ یہ خطہ شوالک، پیر پنجاب، کوہ ہندوکش اور کوہ سفید کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ مریض، سوات، ایبٹ آباد اور پاڑا چنار بھی جو ہے اس خطے میں شامل ہے۔ بلند علاقوں میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے جنگلات بہت زیادہ ہیں۔ یہ جنگلات ماحول کو صاف رکھتی ہیں اور جانوروں اور پرندوں کی آماج گاہ بھی ہیں، اس لیے یہاں جو ہے اقتصادی مشکلات بھی ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، پاکستان کے ماحولیاتی مسائل پر روشنی ڈالیں۔ جواب، پاکستان کے ماحولیاتی مسائل، پاکستان کا قدرتی ماحول ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قدرتی ماحول میں انسانی مداخلت سے ہمارا ماحول جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً سیم موتور کا مسئلہ، جنگلات کی کٹائی کا مسئلہ، زرخیز زمین کا بنجر ہونا، بہت سے ماحولیاتی آلودگیاں وغیرہ وغیرہ ہیں۔
سیم و طور زیر زمین پانی جب اونچا ہو کر زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے تو اسے ہم سیم کہتے ہیں. ایسی زمین جو ہے کھاش کے قابل نہیں رہتی. زیر زمین پانی کے ساتھ زیر زمین پائے جانے والے نمکیات بھی سطح پر آ جاتے ہیں. ابل تخلیق سے جو ہے یہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر نمکیات زمین پر چھوڑ جاتے ہیں اور جسے طور کہتے ہیں. سیم و طور کا مسئلہ پاکستان کا بڑا رقبہ جو ہے سیم و طور کا شکار ہے اور کم پیداوار کا سبب ہے. سیم و طور کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ نہروں کو پختہ کیا جائے، ٹیوب ویل لگائے جائیں، پانی کے نکاس کا جو ہے انتظام ہو اور اس طرح کے درخت لگائے جائیں جو پانی کے ساتھ ساتھ زمین سے نمکیات بھی جذب کر کے انہیں کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. جنگلات کسی ملک کی اقتصادیات میں جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان میں جنگلات صرف جو ہے وہ 4.8% رقبے پر ہیں جبکہ بین الاقوامی ہدف جو ہے وہ 25% ہے. جنگلات کی کٹائی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے. نمبر 1 بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک اور دوسری فصلوں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے جس کے لیے جو ہے جنگلات کو صاف کر کے زمین جو ہے زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جنگلات کو صاف کر کے شہری آبادی کو پھیلایا جا رہا ہے. صنعت کاری کے فروغ اور ذرائع نقل و حمل کو بڑھانے کے لیے بھی جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے. درختوں کو کاٹ کر عمارتی لکڑی اور ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جنگلات چراگاہوں کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں جن سے ان میں کمی واقع ہو رہی ہے. پاکستان میں جنگلات کا رقبہ جو ہے 1% سالانہ کے حساب سے کم ہو رہا ہے جس سے نہ صرف جو ہے بالواسطہ انسان بلکہ ماحول پر بھی بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا پاکستان میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے زمین خشک ہے اور صحرائی اور نیم صحرائی خصوصیات رکھتی ہے. جب نیم خشک یا نیم مرطوب زرخیز زمین سے نباتات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے جو دوبارہ آسانی سے قابل کاشت نہیں بنائی جا سکتی. اس عمل کو زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہتے ہیں. زرخیز زمین جو ہے 2 وجوہات کی بنا پر بنجر ہو جاتی ہے: ماحولیاتی عوامل اور انسان کا عمل دخل. اپنی ماحولیاتی آلودگی سے انسانی زندگی کو بڑی حد تک جو ہے وہ متاثر کیا ہے. ماحولیاتی آلودگی ہمارا ماحول جو ہے خاص تناسب سے برقرار ہے نا، اور جب اس خاص توازن میں جو ہے کسی بھی وجہ سے تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم ماحولیاتی آلودگی کا نام دیتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی انسان پر بہت سے نقصان دہ اثرات ڈالتی ہے. ماحول کی آلودگی جو ہے بنیادی طور پر 3 قسم کی ہوتی ہے: فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی. تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے مشقی سوالات دیکھے باب سوم کے اور اس میں سے جو ہے ہم نے تفصیلی سوالات دیکھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.